محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑا احسان عظیم ہے جس نے فہم قرآن کی اس تیسری نشست میں ہم سب کو شرکت کی سعادتیں عطا فرمائیں۔ ہم نے اس سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ابتدائی گفتگو کو آپ کے سامنے ذکر کیا، جس کے اندر آپ کو پتہ چلا کہ قرآن کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی جو کتاب ہے وہ ہمارے لیے کس طرح ہدایت کا سبب بنتی ہے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کہ قرآن مجید اور سابقہ کتابوں کے درمیان تقابل اور کمپیریزن۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام کو جب مبعوث کیا تو پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے کتابیں اور صحیفے بھی عطا فرمائے۔ پہلے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام ہے اور یہ سلسلہ نبوت و رسالت چلتا گیا اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو گیا۔ تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اعظام تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جہاں نبیوں رسولوں کو بھیجا، وہاں پروردگار نے صحائف اور کتابیں بھی عطا کیں، جو صحیفے اور کتابیں اللہ کے احکام کو اس رسول کی امت تک پہنچاتے تھے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو صرف قرآن پر ایمان لانا یہ کافی نہیں رکھا۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے اور پہلی کتابوں صحیفوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا، اور یہ متقین کی صفات ہے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا متقین مومنین وہ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اترا۔ ہمارے آقا کی طرف کیا اترا ہے جی؟ قرآن مجید۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اترا۔ اس سے پتہ چلا مومن مسلمان متقی وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے اور قرآن سے پہلے اترنے والی کتابوں صحیفوں پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو کہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو محبوب آپ کی طرف اترا اس پر بھی ایمان لائیں اور جو آپ سے پہلے اترا اس پر بھی ایمان لائیں۔ اب ان پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سابقہ جتنی کتابیں ہیں ہم ان پر ایمان اس طرح لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں اور اپنے اپنے دور میں وہ ہدایت اور وہ رشد و ہدایت کا کام بھی کرتی تھیں۔ جس امت کی طرف جو کتاب آئی وہ کتاب نے اس امت کو ہدایت کا پیغام دیا، لیکن ان کتابوں کا ایک وقت مقرر تھا۔ وہ جیسے جیسے وقت مکمل ہوتا گیا اللہ تعالیٰ ایک نئی کتاب کو نازل فرما دیتا۔ اس طرح وہ کتابیں آئی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اب ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، جبکہ قرآن مجید جب اللہ نے نازل فرمایا اب یہ منسوخ نہیں ہوگا،
قیامت کی صبح تک جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پڑھتا جائے، ہدایت حاصل کرتا جائے۔ وہ کتابیں ایمان ہم رکھتے ہیں، صرف اس حیثیت ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے کتابیں سچی تھیں، ان کے احکام بھی سچے تھے، لیکن وہ ایک وقت کے لیے آئیں، مخصوص وقت کے لیے آئیں، پھر مخصوص قوم کے لیے آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تمام انسانیت کے لیے آئیں۔ اب ذرا تھوڑا سا کتابوں کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر آپ کے سامنے یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں اتری ہیں وہ کتنی ہیں جی؟ 4۔ پہلی کتاب جو اللہ نے مکمل اتاری وہ توریت ہے، جس کو تورات بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ طور پر گئے، اللہ نے لکھی ہوئی تختیوں میں یہ کتاب عطا فرما دی۔ آپ تختیاں اٹھا کے لائے الواح کی شکل میں، اور اپنی قوم کو آ کے کہا یہ اللہ کے احکام آ گئے۔ تو پہلی کتاب کون سی ہے جی؟ تورات۔ دوسری کتاب ہے جی زبور۔ زبور جو ہے یہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ یہ وہ اللہ کے نبی ہیں جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی خوبصورت آواز عطا کی، جب یہ اللہ کی حمد کرتے، جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو اتنی خوبصورت آواز سے پڑھتے کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے، پہاڑ بھی، پرندے بھی۔ اس لیے آج بھی خوبصورت آواز کو لحن داودی کہا جاتا ہے۔ خوبصورت آواز کے مالک تھے حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کی حکومت بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کو نبوت دی وہاں ان کو سلطنت بھی عطا فرمائی۔ تو ان کے اوپر جو اتری وہ کتاب کون سی ہے جی؟ زبور۔ زبور زیادہ تر شاعری کی شکل میں ہے، پوئٹری کی طرح ہے۔ تیسری کتاب کون سی ہے جی؟ انجیل مقدس۔ یہ جو انجیل ہے یہ اتاری اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جناب مسیح علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انجیل مقدس اتاری۔ اور آخری اور چوتھی کتاب جو ہے وہ اس کائنات کی سب سے معزز ترین ہستی، جو نبیوں اور رسولوں کے بھی امام ہے، جو اللہ کے بھی محبوب ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ توریت بھی لکھی ہوئی آئی اور زبور بھی اللہ کے پاس ہی لکھی ہوئی آئی، انجیل بھی سکرول کی شکل میں یہ بھی لکھی ہوئی آئی، لیکن قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن آیا ہے پڑھا ہوا، وہ ہمارے آقا نے پڑھ کے بتایا۔ اب آپ ذرا اپنی سوچ سے بتائیں، لکھی ہوئی چیز زیادہ ایتھینٹک ہوتی ہے یا پڑھی ہوئی؟ لکھی ہوئی ایتھینٹک ہوتی ہے، دین تو یہی کہتا ہے۔ تو پھر قرآن تو لکھا ہوا آیا ہی نہیں، وہ کتابیں تو لکھی ہوئی آئیں، یہ قرآن پڑھا ہوا آیا۔ تو پھر ہم تو کہتے ہیں کہ سب سے ایتھینٹک کتاب قرآن ہے، حالانکہ قرآن تو لکھا ہوا نہیں آیا۔ اب اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ ایک طویل بات ہے جو میں نے آپ کو چند منٹوں میں سمجھا دینی ہے۔ مثلا اس بات کے سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال میں کریٹ کرتا ہوں اکثر اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہوئے، کہ میں اگر ایک کسی کالج میں لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں تو لیکچر ڈیلیور کے دوران میرے پاس گارڈ آ کے کہتا ہے کہ سر اس بچے کو چھٹی دے دیں، تو میں کہوں گا جی نہیں ایسے تو نہیں چھٹی ہوتی، آپ جائیں پرنسپل صاحب کے پاس، ان سے لکھوا کے لائیں۔ تو وہ پرنسپل صاحب کے پاس گیا اور پرنسپل صاحب نے پیج پر لکھ دیا روکو مت جانے دو، اور سگنیچر کر دیے۔ میں نے جب وہ میرے پاس پیج آیا، میں نے لیکچر ڈیلیور کرتے ہوئے گارڈ سے وہ پیج لیا، اس پہ لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو، تو میں نے کہا آپ جائیے، مجھے پیغام مل گیا۔ میں نے اسٹوڈنٹ کو بٹھا دیا، میں پھر پڑھانے لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پرنسپل صاحب اٹھ کے آ گئے، خود کہتے ہیں سر ہم نے
آپ سے گزارش کی تھی اس بچے کو بھیجنے کے لیے، آپ نے نہیں بھیجا۔ تو میں نے کہا سر آپ نے لکھا ہے روکو مت جانے دو، کہتے نہیں میں نے لکھا ہے روکو مت جانے دو۔ انہوں نے بول کے بتایا میں نے کیا لکھا ہے، روکو مت جانے دو۔ اب جب لکھی ہوئی تحریر آئی اس کے دو مطلب نکلے، میں نے سمجھا روکو مت جانے دو، لکھنے والے نے کہا نہیں میں نے لکھا تھا روکو مت جانے دو۔ وہ کتابیں لکھی ہوئی آئیں، آج تک یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی مراد کیا ہے، اس لیے وہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ ہمارے آقا نے ایک ایک آیت پڑھ کے بتایا کہ رب یوں فرما رہا ہے، اللہ کی مراد یہ ہے۔ اس لیے قرآن ایتھینٹک بک ہے، کیونکہ لکھی ہوئی تحریر کے اندر کئی معنی نکل سکتے ہیں۔ لکھی ہوئی تحریر کے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا دو معنی تو آپ کے سامنے نکل آئے، میں نے اس کا مطلب لیا کہ نہیں جانے دینا، کیونکہ میں نے اس کو پڑھا روکو مت جانے دو۔ لکھنے والے نے کہا کہ نہیں میں نے لکھا تھا روکو مت جانے دو۔ پتہ چلا لکھی ہوئی تحریر کو جب کوئی بول کے نہیں بتائے گا اس وقت تک اس کی مراد واضح نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ کتابیں آئیں لکھی ہوئیں تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ قرآن اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ اتار کے کہا محبوب ان کو بول کے بتا دیجئے کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ ہمارے آقا نے ایک ایک بات کھول کے بتا دی، اس لیے آج تک قرآن مجید اپنے معنی و مطالب کے ساتھ ایز اٹ از ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس لیے قرآن ایک ایتھینٹک بک ہے، دنیا کی کوئی بھی کتاب جو ہے وہ اتنی ایتھینٹک نہیں ہے، یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا کمپیریزن کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، کیونکہ آج کی گفتگو بڑی ہی انفارمیٹیو ہے، کیونکہ ہم نے ساری دنیا کے مذاہب اور ان کی کتابوں سے قرآن کا کمپیریزن کرنا ہے۔ اچھا ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ جو کتابیں اتری ہیں کس کس نبی پر، اس میں یہ ایک بات ایڈ کر لیجئے 4 کتابیں ہیں اور صحائف کی تعداد کسی کو اصل معلوم نہیں ہے۔ بہرحال مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 100 یا اس سے زائد صحیفے اترے ہیں۔ صحیفے کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ بھی اترے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں کیا ارشاد فرمایا، ہم ہر بات کو قرآن سے بات کریں گے تاکہ قرآن بھی جڑا رہے۔ سورۃ النساء ہے جی میرے سامنے، اور اس میں آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد ہم نے پیغمبروں کو بھی وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور میں ہم نے ابراہیم کو بھی وحی عطا کی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اسحاق علیہ السلام کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو، والاسباط، اور ان کی اولاد اور ان کے بیٹوں کو بھی، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون، ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی، یونس علیہ السلام کو بھی، ہارون علیہ السلام کو بھی، وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کو بھی وحی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داود علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ کتابیں 4 ہیں لیکن باقی صحائف ہیں جو اللہ نے باقی نبیوں رسولوں کو عطا کیا۔ آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے اترے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پر بھی اترے ہیں، ادریس علیہ السلام پر بھی اترے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ صحائف، ان کی اصل تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہم سب پہ ایمان لے آئے۔ وما انزل من قبلک، جو پہلے ہمارے آقا سے اترا ہم سب پر ایمان لے آئے، اور وہ جو کچھ اترا ہے وہ تعداد کے لحاظ سے، اس کی الفاظ اور معنی کے لحاظ سے آج اصل حالت میں تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اچھا اب مجھے آپ بتائیے تورات کس پہ اتری ہے جی؟ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ، اور زبور کس پہ اتری؟ داود علیہ السلام پہ، اور انجیل کس پہ اتری؟ تو بائبل کس پہ اتری؟
یہ وہاں پھنس گئے سارے. بائبل کس پہ اتری ہے؟ نہیں، انجیل کا نام بائبل نہیں ہے، انجیل الگ ہے. بائبل کس پہ اتری ہے؟ لیکن اب یہ انفارمیٹیو بات ہے، بائبل کس پہ اتری؟ اب آپ کل بھی آپ کے اندر میں نے 2-3 ایسے سوال آپ کے جواب دیے جو مطمئن ہو گئے. اب یہ کہ اسلام کی بات ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ البقرہ کی پہلا حصہ ہم پڑھتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ہم ایمان لائے جو آپ پر اترا، جو آپ سے پہلے اترا. ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ وہ ہے کیا جس پر ہم نے ایمان لانا ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ اب وہ کس پر ہم نے ایمان لانا ہے، ابھی وہ ہے کیا. اب سمجھیے، بائبل اصل میں کسی پر بھی نہیں اتری الگ سے. بائبل کیا ہے؟ بائبل ایسے ہے، جس وقت یہود و نصارہ نے، جیوز اور کرسچینٹی نے دیکھا کہ قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم مل کر ایک کتاب بناتے ہیں جو یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، تو ہم کہیں گے ہماری کتاب ہی سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اس لیے وہ ساری کتابوں کو ملا کر انہوں نے ایک نئی کتاب کو مرتب کیا. اس کتاب کا نام کیا ہے جی؟ بائبل. سمجھ آ گئی جی؟ بائبل الگ سے کسی پہ نہیں اتری. اب تھوڑا سا بائبل کا تعارف بھی سن لیں وہ کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مجید اور اس میں فرق. بائبل کے 2 حصے ہیں. بائبل کے 2 حصے، ایک ہے قدیم، ایک ہے جدید. ایک کو کہتے ہیں دا اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک کو کہتے ہیں دا نیو ٹیسٹامنٹ. ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، ایک کو کہتے ہیں عہد نامہ جدید. جو عہد نامہ قدیم ہے اس میں تورات کی 5 کتابیں ہیں. عہد نامہ قدیم میں تورات کی کتنی کتابیں جی؟ 5 کتابیں موجود ہیں. اور اس کے اندر جو عہد نامہ قدیم ہے اس کے اندر جو صحائف انبیاء کے اس وقت ملے وہ بھی انہوں نے شامل کر دیے. دا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، عہد نامہ قدیم میں انہوں نے کیا کیا؟ توریت کی 5 کتابیں اور کیا شامل کیا؟ اس کے ساتھ صحائف جو ملے پہلے امتوں کے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا پرانا حصہ. دوسرا ہے عہد نامہ جدید. عہد نامہ جدید میں انجیل کے 4 نسخے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 راوی ہیں: انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل مرکس، انجیل یوحنا. 4 اناجیل کے ساتھ جو خط عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو لکھے یہ بھی اس میں شامل کر دیے گئے عہد نامہ جدید میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح دونوں الگ الگ حصے بنا کر قدیم اور جدید ایک کتاب بنا لی بائبل، تاکہ یہ تمام کے تمام لوگ پڑھنے لگ جائیں. اب ان کے جتنے بھی مختلف جو ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہیں، جو ان کے فرقے ہیں، اس میں سب سے پرانا کیتھولک ہے، اس کے بعد پھر پروٹیسٹنٹ ہے، مارٹن لوتھر نے اس کا آغاز کیا، پھر آرتھوڈکس ہے. اچھا، اب یہ جو آپ کتابیں دیکھیں گے ان کے نسخے ایک جیسے ورڈ والے نہیں ہیں. اب ذرا اپنے ایمان کی لذت کا مزہ لیجئے گا. وہ کتابیں آئیں، ان کے الفاظ جدا ہیں. مثلا وہ عبرانی میں آئیں یا سریانی میں آئیں، لیکن آج نہ تو عبرانی میں نہ سریانی میں. اللہ کا قرآن عربی میں آیا اور آج بھی عربی میں موجود ہے. ان کے ورڈ مختلف ہو گئے. یہاں انا آتینا کل کوثر لاہور میں بھی ہے، اور انا آتینا کل کوثر یمن میں بھی ہے، انا آتینا کل کوثر مصر میں بھی ہے. کہیں ورڈ کی تبدیلی نہیں ہوئی. لفظ تو دور کی بات ہے، قرآن کا زیر زبر میں بھی فرق نہیں آیا. قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کو اب سمجھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. یہ قرآن وہ ہے جو عالمگیر کتاب ہے، وگرنہ آپ دا نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ ورس موجود ہے بائبل کی کہ جس وقت ایک خاتون آئی اور وہ کنعانی قبیلے کی تھی، اس نے آ کے اپنی بیٹی کے بارے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ تو بنی اسرائیل کے قبیلے سے نہیں ہے اور میں بنی اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کو تلاش کرنے آیا ہوں. اس کا مطلب
وہ کتاب صرف ایک خاص قوم کی ہدایت کے لیے تھی، قرآن پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ افریقہ والا بھی اس سے ہدایت حاصل کرے، امریکہ والا بھی اس سے ہدایت حاصل کرے، پاکستان والے سارے۔ قرآن مجید ایک سپریم بک ہے، ایک انٹرنیشنل بک ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو ہر زمانے کے، ہر ملک کے، ہر فرد کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے ایسی کتاب قرآن مجید ہمیں عطا فرما دی ہے۔ اس کے بعد یہ کتاب معجزہ ہے، پہلے نبیوں کی کتاب معجزہ نہیں ہے، اس لیے وہ چینج ہو گئی۔ پہلے انبیاء کرام موسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزہ دیا؟ عصا سانپ بن جاتا، ہاتھ چمکنے لگ جاتا، عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی پڑنے لگ جاتے، آواز کی خوبصورتی، ان کو لوہا دیتے تو ایسے موم کی طرح ہو جاتا، یہ ان کے معجزے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی رسالت پر پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ کبھی میرے محبوب کی رسالت پہ تمہیں شک نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء کے وہ معجزات واقعات بن گئے۔ میرے محبوب کا جب بھی تمہیں دل کرے قرآن اٹھا کے معجزہ دیکھنا، ایک ایک آئے تمہیں چمکتی ہوئی دکھائی دے گی، نہ لفظ میں کمی، نہ معنی میں کمی، نہ کسی بھی مطلب میں کمی، نہ زیر زبر میں کمی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک ہی انداز میں پڑھا جاتا ہے، ایک ہی لے میں پڑھا جاتا ہے، نہ لفظ میں کمی ہے، نہ معنی میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی، یہ پہلی ساری نازل ہوئی تھی، لیکن عمل ہوگا تو اب صرف قرآن مجید پر ہوگا، اس لیے کہ وہ کینسل ہو گئی، ان کا وقت گزر گیا۔ وہ ایک وقت کے لیے آئی تھیں اور ایک وقت کے بعد ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہاں البتہ کچھ مشترکہ تعلیمات ہیں جو ساری کتابوں میں ایک جیسی آئی ہیں۔ آج ہم آپ کو ساری کتابوں کا ایک انالیسس کروا رہے ہیں تو ہم وہ بھی بتا دیں، کیونکہ میں نے میرا پی ایچ ڈی کا کام ہی یہی تھا، میں نے ادر ریلیجن پہ کام کیا، ان کی کتابوں پر کچھ مشترکہ باتیں ہیں جو ساری کتابوں میں ہیں۔ مثلا اگر ہم ساری کتابوں کی، تمام کتابوں کی اگر ہم ایک کامن بات کو جاننا چاہیں تو توحید کا درس ہر کتاب میں موجود ہے، صفات الہیہ کا پیغام ہر کتاب میں موجود ہے، رسالت کا حکم ہر کتاب میں موجود ہے، اچھے کام پر ثواب ملے گا ہر کتاب میں موجود ہے، برے پر سزا ملے گی ہر کتاب میں موجود ہے، ملائکہ کا تصور ہر کتاب میں موجود ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ہر کتاب میں موجود ہے۔ یعنی یہ وہ مشترکہ تعلیمات ہیں جو کسی ایک کتاب میں نہیں بلکہ تمام، ہر ایک تو سب کی سب چینج ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اندر ہمیں وہ توحید، اس لیے ہم اس پر اب عمل نہیں کر سکتے، صرف وہ کتابوں کو ہم مانتے ہیں۔ عمل کس پہ ہوتا ہے؟ صرف قرآن مجید پر۔ اب ذرا قرآن مجید کی وہ خوبیاں آپ سماعت کریں اور آپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ کلام الہی وہ کتاب ہے جس کو نازل کر کے اللہ فرماتا ہے میں خود اس کا محافظ ہوں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے، خود اللہ فرماتا ہے میں اس کا محافظ ہوں۔ اس لیے آج تک کوئی چینج کر سکا؟ کتنی طریقیں چلی، کیا کچھ ہوتا رہا، یہ جو مرضی کرتے رہیں، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ اب یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب باقی کتابوں کو منسوخ کر دیتی ہے، یہ عالمگیر کتاب ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات والی کتاب ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، کمپلیٹ کنڈکٹ اینڈ کوڈ آف لائف، یعنی آپ کو زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو اس کا اصول یہاں ملتا ہے۔ قرآن اصول بتاتا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک معجزاتی طور پر اپنے محبوب پہ نازل کر کے چیلنج کر دیا، اگر تمہیں ان کے بارے میں شک ہو فاتو بسورۃ من مثلی، اس جیسی ذرا ایک صورت تو بنا کے لاؤ۔
نہیں لا سکتے تو مان لو کہ یہ کلام اللہ کا ہے، یہ رب قدوس نے نازل کیا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو سے آپ نے دنیا کے جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی وحی کو مانتے ہیں، ان کتابوں میں اور ہماری کتاب میں فرق بھی سمجھ آ گیا، ان کتابوں کا ڈائریکشن اور انٹروڈکشن بھی ہو گیا، اور آپ کو پتہ چل گیا یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہماری کامیابی کا آج بھی اسی طرح مجدہ سناتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اس لیے حضرت مولا المسلمین شیر خدا فرماتے ہیں، جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو کبھی کبھی اپنے رب سے باتیں کیا کریں، یقین کریں بڑا مزہ آئے گا۔ صبح آج کل تو ویسے شعبان ہے، صبح تہجد کے وقت اٹھیں، آج کل 5 بجے بھی اٹھیں تہجد مل جاتی ہے، تہجد پڑھیں، اس کے بعد قرآن کھول کے کچھ سورتیں پڑھ لیں، چند آیتیں ہی پڑھ لیں۔ جب آپ اپنے رب سے گفتگو کریں گے، کلام کریں گے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اس کلام الہی کی عظمتوں کو کس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ یہ کلام الہی ہمارے دلوں کی وسعتوں کے لیے ہے، اس لیے ہم نے فہم قرآن کا یہ اہتمام کیا۔ آج ہم نے تمام دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے ساتھ قرآن مجید کا انالیسس کیا۔ کل انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ سے بات کریں گے تو آپ کو اس کا بھی لطف آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے جی صرف 9 دن ہو رہے ہیں۔